کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک یہ حوض کوثر پر مجھ پہ وارد نہیں ہوتے، تو یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ اور یہ حدیث بہت زیادہ حدیث ثقلین میں بھی کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز حاضرین و سامعین، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ نبی کائنات جانے تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ترکت فیکم ثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، احدہما آدم من الآخر، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض واطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ ارشاد فرمایا میں تم پر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پوری امت سے خطاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہ خطاب سنیوں سے بھی ہے اور شیعوں سے بھی ہے، اور میں عقلی یہاں سوال ایک کر رہا ہوں اور شیعوں سے سوال کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا قرآن بھی پکڑ کے رکھنا، اہل بیت بھی پکڑ کے رکھنا۔ تمہارے بقول سنیوں نے اہل بیت کو تو چھوڑ دیا، قرآن کو بھی چھوڑ دیا، تم کہتے ہو کہ ناقص ہے۔ اب تم یہ بتاؤ، اہل بیت کو تو تم نے پکڑ لیا، لیکن کتاب اللہ کدھر ہے؟ کیونکہ بقول آپ کے تو کتاب اللہ تو دنیا سے ہی دفع ہو گئی، اور حضور نے فرمایا تھا دونوں کو تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، جبکہ تم نے تو ایک کو تھاما اور ایک کو چھوڑ دیا، یعنی تمہارے پاس مکمل کتاب ہے ہی نہیں۔ تو جب مکمل کتاب ہی نہیں تو تم بھی گمراہ ہوئے، اہل سنت بھی گمراہ اور تم بھی گمراہ، تو جنت میں کون جائے گا؟ جبکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جنت میں جانے والی جو امت ہوگی وہ میں مصطفیٰ کی امت ہے، اور تمہارے بقول اہل سنت سارے ناری جہنم میں جانے والے، کیونکہ انہوں نے اہل بیت کو بھی چھوڑا، قرآن کو بھی چھوڑا، اور رہ گئے تمہارے پاس اہل بیت تو ہیں، قرآن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو تھا وہ تو 17,000 آیات پہ مبنی تھا، اور اس وقت جو تمہارے پاس قرآن ہے وہ 6,000 اور کچھ اوپر آیات ہیں۔ تمہارے پاس تو مکمل قرآن ہی نہیں جس کو تم نے تھاما ہوا ہے۔ قرآن تم سے گیا، اور اصلی قرآن، کیونکہ بات ہو رہی ہے اصلی قرآن کی، جعلی اور نقلی اور مصحف عثمانی کی بات نہیں ہو رہی بقول تمہارے جو تم کہتے ہو یہ مصحف عثمانی یا جعلی قرآن ہے۔ حضور نے مصحف عثمانی کو تھامنے کی بات اگر کی ہے تو دکھائیے، بولیے بھئی آپ تو کہتے ہیں یہ جعلی قرآن ہے، حضرت عثمان نے بنا لیا تھا، صحابہ نے بنا لیا تھا، بقول تمہارے مجھے یہ بتائیں اگر قرآن جدا جدا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے کس کے قرآن کو پکڑنے کا حکم دیا تھا؟ مولا علی کے قرآن کو یا حضرت عثمان غنی کے قرآن کو؟ اگر مولا علی والا قرآن ہے اور وہی ہدایت دینے والا ہے تو ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، پوری دنیا میں دکھائیے وہ حضرت علی والا نسخہ کدھر ہے۔ تو جب وہ نسخہ ہے ہی نہیں تو تم گمراہ ہو گئے، کیونکہ قرآن جب ہے ہی نہیں تو تھاما نہیں، جب تھاما نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دونوں کو تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ انی ترکت فیکم ثقلین، میں تم پر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فإن تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، اگر تم نے ان دونوں کو تھام کے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جبکہ بقول تمہارے تو قرآن ہے ہی نہیں اصلی، قرآن میں تو بہت سے جو ہے وہ چیزیں نکال دی گئیں، اور اس وقت جو موجودہ قرآن ہے وہ جعلی ہے، وہ کسی اور کا مصحف ہے، مولا علی والا ہے ہی نہیں۔ یہ میرے پاس اصول کافی ہے، اصول کافی میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جو اصلی قرآن ہے، اصلی قرآن۔ ان احمد بن محمد بن ابی نصر کہتا ہے قال دفع الی ابو الحسن علیہ السلام مصحفا، کہ مجھے حضرت ابو الحسن یعنی امام علی رضا نے مصحف دیا، وقال لا تنظر فیہ، اور فرمایا کہ اس کو کھول کے دیکھنا نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے نافرمانی کی، میں نے کیا کیا؟ ففتحتہ، میں نے اسے کھول لیا، وقرأت فیہ، اور میں نے اس میں پڑھا، کیا پڑھا؟ لم یکن الذین کفروا، یہ جو سورت میں نے پڑھی، فوجدت فیہا اسم 70 رجلا من قریش باسمائہم واسماء آبائہم، تو میں نے اس میں سے 70 ایسے قریشیوں کے نام پائے، لم یکن الذین کفروا، اس کے تحت سورۃ البینہ کی اس آیت کے تحت میں نے 70 قریشیوں کے نام پائے، بما ان کے آبا کے، آبا و اجداد کے ناموں کے ساتھ، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، 70 قریشی، واسماء آبائہم، ان کے باپ دادا کے نام۔ کالا، تو وہ کہتا ہے فبعث الی ابعث الی بالمصحف، تو امام علی رضا نے، امام ابو الحسن نے میری طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ ہمارے قرآن کا نسخہ ہمیں واپس کر دو۔ جو
خود پکا شیعہ تھا، اس شیعہ کو حضرت امام علی رضا قرآن نہیں دے رہے؟ ہدایت تو تب ملنی تھی نا کہ قرآن کو بھی تھامنا ہے، اہل بیت کو بھی تھامنا ہے۔ یہ روایت تو بتاتی ہے اہل بیت نے تو قرآن سرے سے دیا ہی نہیں، بلکہ جو پکے شیعہ کو بھی دیا تھا تو واپس لے لیا۔ یعنی قیامت تک، امام منتظر کے زمانہ تک پوری دنیا جو ہے وہ قرآن سے محروم ہے۔ گویا ان کے بقول یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پوری امت مسلمہ ود شیعہ ود سنی سارے کے سارے گمراہ ہیں، کوئی ہدایت میں نہیں ہے، سب جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ قرآن تو ہے ہی نہیں۔ اس کا کیا جواب دو گے؟ تو لا محالہ ماننا پڑے گا یہ تم نے مفروضہ گڑا ہے، جعلی قرآن والا اور گم شدہ قرآن والا، اور امام مہدی کے پاس اصلی قرآن ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، جمیع امت مسلمہ کا ہے۔ کیا کہ قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدلا، ایک زبر بھی نہیں بدلی، سیر بھی نہیں بدلی، قرآن اسی طرح محفوظ ہے، کیونکہ وعدہ خداوندی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔